وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ ایک پوسٹ بھیجی ہے والدین سے حسن سلوک، جس میں معاذ بن انس رضی اللہ عنہ کی بیان کرتا ہے ایک روایت لکھی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس کے لیے مبارکباد ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ مجمع الزوائد حدیث نمبر 13392۔ جی یہ حوالہ دیا ہوا ہے۔ اچھا جی بالکل، یہ روایت مجمع الزوائد کے اندر اسی نمبر پر موجود ہے، لیکن یہ سند کے ساتھ جو ہے نا، یہ روایت مسند ابی یعلا کے اندر آتی ہے۔ مسند ابی یعلا میں 1494 نمبر پر موجود ہے، اور سند میں زبان بن فائد اور سہل بن معاذ بن انس، یہ ان پر جرح ہے۔ زبان بن فائد بھی ضعیف ہے، اور سہل بن معاذ پر بھی امام یحییٰ بن معین وغیرہ نے جرح کی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے المعجم الکبیر للطبرانی، اس میں 447 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ جی زبان بن فائد، سہل بن معاذ اور ان کے علاوہ رشدین بن سعد بھی ضعیف ہے، اس میں 3 علتیں ہیں۔ اور علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے معجم کبیر طبرانی اور مسند ابی یعلا کی طرف اس کی نسبت کی ہے، اور زبان بن فائد کا ذکر بھی اس میں کیا ہے۔ پھر اسی طرح الجامع ابن وہب کے اندر بھی یہ روایت 111 نمبر پر موجود ہے، حدیث نمبر 111، اور کتاب اس کی جلد 1 صفحہ 178 پر یہ موجود ہے۔ اسی طرح جو ہے مستدرک حاکم کے اندر بھی یہ روایت آتی ہے، مستدرک حاکم والی سند میں اور جامع ابن وہب والی سند میں بھی زبان بن فائد اور سہل بن معاذ دونوں ہی موجود ہیں، اور دونوں پر جرح ہے۔ تو اسی طرح محدث البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ روایت سلسلہ حدیث ضعیفہ کے اندر درج کی ہے، اور اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ہاں البتہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے بے شمار دلائل قرآن پاک کے اندر اور جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح سچے فرمان کے اندر موجود ہے۔ تو لہذا ماں باپ کی عزت احترام کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کی خدمت کرنا، یہ بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ باقی یہ بہت بڑی روایت جو ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ لکھا ہے، سوال میرا یہ ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ اس سال حج کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ ان کے کچھ عزیز رشتہ دار سعودیہ ریاض شہر میں رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی قربانی کے پیسے ان رشتہ داروں کو دے دیتے ہیں تاکہ وہ قربانی کے جانور خرید کر وہاں ریاض شہر میں ہی پردیسی لوگوں میں تقسیم کر دیں، تو کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے یہ۔ جی جس نے حج کرنا ہے، مثلا حج تمتع آپ کر رہے ہیں، تو جب حج تمتع کر رہے ہیں، کیونکہ جو پاکستان انڈیا سے عام طور پہ لوگ جاتے ہیں، اب جو چلے گئے ہیں انہوں نے جا حج تمتع ہی کرنا ہے، پہلے وہ جا کے عمرہ کریں گے، عمرہ کر کے احرام کھول دیں گے جی، پھر وہ 8 ذو الحج کو حج کا احرام باندھ کے تو حج کے رکن پورے ادا کریں گے جی۔ جو وہ قربانی اس میں فرض ہے حج تمتع میں، تو جو قربانی کرنی ہے وہ قربانی مکے میں ہی کرنی ہے، کسی اور جگہ نہیں کرنی۔ جو آپ ریاض شہر میں اپنے عزیزوں کو پیسے بھیج دیے ہیں یا بھیجنا چاہتے ہیں جی، وہ قربانی آپ ویسے نفلی طور پہ ادا کریں، لیکن جو حج والی قربانی ہے وہ آپ نے مکے میں ہی کرنی ہے، مکے سے باہر نہیں کرنی۔ حج والی قربانی مکہ میں کریں گے، حج کے دوران جو قربانی ہوتی ہے۔
باقی وہ ریاض شہر میں اپنے عزیزوں کو 1 قربانی 2 قربانیاں 10 قربانیاں 100 قربانی بھی بھیج دیں، وہ نفلی طور پہ جتنی مرضی بھیج دیں، لیکن حج والی قربانی آپ نے مکے میں کرنی ہے، یہ بات یاد رکھیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔